آپ نے کہا نا کہ بچے کیوں خوش ہوتے ہیں اور بڑوں کے لیے خوش ہونا کیوں مشکل ہوتا ہے. میری سمجھ کے مطابق بچے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ بچے چیزوں کو ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. یعنی حقیقت کو ہاں ان کا سکوپ لیمیٹڈ ہوتا ہے, ان کا جتنا وہ دیکھ سکتے ہیں وہ کم ہوتا ہے, مگر وہ دیکھتے وہی ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, اسپونٹینیس. ان کے اندر ایک انوسینس ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے نا, ایک دم رونے لگ جائے گا, آپ اچانک اس کو ایک جھنجھنا دیں گے وہ ایک دم ہنسنے لگ جائے گا, بالکل ایز اف کہ وہ پچھلی بات بالکل ہی تھی ہی نہیں, اور ذرا سا اس کو پھر ایک کوئی پرابلم ہوگا تو پھر رونا شروع ہو جائے گا. تو بچوں کے اندر ایک انوسینس ہوتی ہے, ایک اسپونٹینیسٹی ہوتی ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسی ان کو نظر آ رہی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے, ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہماری دماغ کی پری کنڈیشننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. پری کنڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ اسکول کی ایجوکیشن, گھر کا ماحول, گھر میں جس طریقے سے رویہ تھا, پھر باہر نکلے جو معاشرہ تھا, اس کی وجہ سے ہمارا ایک ورلڈ ویو بننا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں چیزوں کے بارے میں کیٹیگرائزیشن ہمارے دماغ میں ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ بری ہے, یہ صحیح ہے, فلاں اچھا ہے, فلاں برا ہے. لوگوں کے بارے میں ہماری رائے بننی شروع ہو جاتی ہے, نظریات بننے شروع ہو جاتے ہیں, عقائد بننے شروع ہو جاتے ہیں, اپنی فلسفی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. عام الفاظ میں اس کے لیے بڑا زبردست لفظ ہے, ورلڈ ویو بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو بالکل سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو بچہ حقیقت کو دیکھ رہا تھا نا, درمیان میں کوئی لینز نہیں تھا, تو بڑوں کے ایک لینز درمیان میں آ جاتا ہے, اور وہ جو لینز ہے وہ ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کسی کا نیلا ہوتا ہے, کسی کا سبز ہوتا ہے, اور کئیوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ لینز کے اوپر مٹی بڑی پڑ جاتی ہے, ہاں اس کے اوپر دھواں بڑا جم جاتا ہے, گند بڑا پڑ جاتا ہے. اب اس لینز کے تھرو نظر آ رہا ہوتا ہے, لہٰذا جو حقیقت ہے وہ حقیقت نہیں نظر آ رہی ہوتی. جو ہماری پرسیپشن ہوتی ہے وہ ہمارے اس تعصب کی وجہ سے, اس باعث ہونے کی وجہ سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. اس لیے ایک بڑی شفٹ ہوتی ہے بچوں سے بڑے جب بنتے ہیں, کہ بچوں کی خوشیاں ان کے اندر سے نکلتی ہیں, اور بڑوں کی خوشیاں اندر سے نہیں نکلتی, ان کی باہر سے نکلتی ہیں. اور اگر کسی وجہ سے ان کی مرضی کے مطابق باہر کا ماحول ہو, یعنی ان کے ریلیشن ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں, میرے سمجھ رہے ہیں نا آپ, اور ان کو وسائل اس کے مطابق ہو جائیں, سہولتیں اس کے مطابق ہو جائیں, اتھارٹی اس کے حساب سے ان کو مل جائے, سوشل ان کی ایکسیپٹنس اس کے حساب سے ان کو ہو جائے, تو ان کو لگتا ہے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہی باہر سے کوئی ہلکا سا جھٹکا لگے تو ایک دم وہ دکھی ہو جاتے ہیں. بچوں کے اندر یہ پرابلم نہیں ہوتا. ہاں, یہ ابھی اس نے کہا تھا نا کہ ہم چھوٹے سے تھے تو گاؤں میں جاتے تھے اور جا کے ہم, وہ بڑی زبردست عید ہوتی تھی. اب تو عید بڑی بورنگ ہوتی ہے, 3 دن پہلے لگتا ہے کہ یار کیا ایک دن کیسے گزرے گا, اور پھر عید والے دن بڑی ہالونیس سی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتا کیا کریں. سورے استری کر کے کپڑے 2 دن سے تیار کر کپڑے پہن کے, 11 بجے کپڑے پہن لیا, پھر اب کیا کریں. تو ایک نا ہالونیس سی محسوس ہوتی ہے. تو میں نے کہا وہ یہ نہیں, وہ فرق یہ نہیں ہے کہ گاؤں کے اندر عید بڑی اچھی تھی, یا فرق یہ تھا کہ اس وقت آپ کی عمر 5 سال اور 7 سال تھی. اس وقت آپ اپنی خوشیوں کو باہر سے نہیں تلاش کرتے تھے, خوشیوں کو اندر سے تلاش کرتے تھے. اس ساری بات سے جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی شعوری کوشش سے پھر دوبارہ سے چائلڈ لائک انوسنس اچیو کر سکتا ہے. بچے کے اندر انوسنس ہے, اسپونٹینیسٹی ہے, لیکن بچے کو اس کا پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ شعوری طور پر اس کو انجوائے نہیں کر پاتا. وہ بچہ جو بھی خوش ہے وہ ہاں شعوری طور پر خوش نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن ایڈلٹ کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ دوبارہ سے اس میل کو جھاڑ سکتا ہے. یعنی آپ کے پاس ایک دولت ہے, بچے کے پاس وہ دولت ہے, وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. بڑے سے وہ دولت چھن گئی ہے, اب اگر اس کے پاس دولت آئے گی دوبارہ تو اب وہ اس کو کانشیسلی انجوائے کر سکے گا. تو لہٰذا ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم دوبارہ چائلڈ لائک ہو جائیں اپنے اس ایٹیچیوڈ میں, لیکن کانشیس ایفرٹ کے ساتھ. جب ہم کانشیس ایفرٹ کے ساتھ سمجھیں گے اس بات کو کہ میری خوشی کا تعلق باہر کے وسائل سے نہیں ہے, اور میری خوشی کا تعلق میرے باہر کے تعلقات سے نہیں ہے. میں نے اس لیے خوش نہیں ہونا کہ مجھے کوئی خوش کرے گا, مجھے کوئی حوصلہ دے گا, مجھے کوئی سپورٹ دے گا, مجھے کوئی موٹیویٹ کرے گا. تو اس والی بات سے نکل کے ہم جب دوبارہ آئیں گے, یہ کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ڈیکیڈز کی جتنی ہماری زندگی گزری ہے ان ساروں کی گرد ہم نے اس کے اوپر اکٹھی کی ہوئی ہے.
تو لہٰذا ہاں، تو اس اگر کوئی چاہے کہ ہاں چائلڈ لائک انوسینس کو دوبارہ اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو میڈیٹیٹ کرنا پڑے گا، بغیر انورڈ جرنی کے نہیں ہو سکتا. اور اب کے زمانے، پہلے تو نا کہ آپ کہیں کو بزرگ کو تلاش کریں وہ آپ کو بتائے، تو اب تو یہ آپ ایپ دیکھ لیں موجود ہیں، ماڈرن ڈیٹا موجود ہے. سمپل بات یہ ہے کہ جو باہر سے چیزیں ہمیں تنگ کر رہی ہیں اور ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، ہم ان سے بالکل آئسولیٹ ہو کے کچھ وقت کے لیے اور خاموشی سے اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم خاموشی سے، اس کا ایک ٹیکنیک جو ہے وہ بریتھ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سانس ہی ہے جو کہ زندگی کی ڈوری ہے نا، یعنی زندگی کے ساتھ ہم جو جڑے ہوئے ہیں، جس ڈوری کے ساتھ جڑے ہیں وہ سانس ہی ہے. تو سانس ایک کنیکٹ کرنے کا بڑا اثر، لیکن یہ کہ باڈی کی کسی بھی سینسیشن پر آپ فوکس کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کے اوپر. اور وہ لوگ جو مذہبی ہیں، ہمارے یہاں ایک دوست ہے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نا تصور میں نا اپنی انگلی سے یا ماتھے پہ لکھیں اللہ، اور آپ اس پر فوکس کرنا شروع کر دیں، اس پہ فوکس. تو اس طرح بہت ساری اور لیکن الٹیمیٹلی اس کا یہی ہے کہ آپ اپنی باڈی کی سینسیشنز کسی کے، بریتھ ایک بڑی زبردست سینسیشن ہے ہاں، جو کہ کانشیس بھی ہے اور والنٹری بھی ہے. ہاں یعنی آپ سب کانشیس بھی ہے اور والنٹری بھی ہے، یعنی آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے لیکن آپ کنٹرول کر کے اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو جو ہے فوکس کرتے رہیں. اور میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات بتاتا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے 2 منٹ بھی، 2 منٹ میں بہت زیادہ وقت بتا رہا ہوں، 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ بھی آپ اپنی بریتھ کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، آپ کا ایک دم دماغ ادھر ادھر چلا جائے گا. لیکن اگر آپ مشق کر کے اس کو بڑھاتے جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے بعد آپ کو اپنی باڈی سینسیشنز کا نا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ باڈی سینسیشنز کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی کی سینسیشنز آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، رہ کوئی بھی نہیں رہی. اور اسی کے دوران ہی آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کے باہر بھی ہو رہا ہے یہ بھی ٹیمپریری ہے. تو اس سے حالات چینج نہیں ہوں گے، مگر آپ کا بیٹا آپ سے لڑ رہا ہے تو وہ ویسے ہی لڑتا رہے گا. اگر فرض کریں آپ کی بیوی سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے تو ویسے ہی ہوگی. اگر آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کرے ویسے ہی کرتا رہے گا، لیکن آپ کا ریئیکشن اس کے بارے میں چینج ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ جس طرح یہ باڈی سینسیشن آئی تھی اور چلی گئی تھی، اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ کیفیت بھی آئے گی اور چلی جائے گی. اور آپ کو آہستہ آہستہ نا ان ورڈ وہ انوسینس آپ کی واپس آنی شروع ہو جائے گی، جس میں آپ چیزوں کو ویسی دیکھیں گے جیسی وہ ہیں. دکھی ہونے کی ریزن یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ویسا نہیں دیکھ رہے جیسی وہ ہیں، ہم اپنے باعث کے تھرو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا پریکٹیکل طریقہ ہے یہ کرنے کا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بچے کیوں خوش ہوتے رہتے ہیں. ایویں جھنجھنا دے دیا تو خوش ہو گئے. ابھی وہ اس دن میرا ویڈیو بھیجی میرے بیٹے نے، عمر نے، اس کی بیٹی ہے نا پوتی میری، تو وہ اپنے بال لے کے نا عمر تو اس کے ایسے ایسے کرتا تھا تو وہ زور ہنسنا شروع، حالانکہ وہ 5 مہینے کے، وہ پھر بال کرتا تھا ہاں. تو اس کے لیے یہ ایکٹ ہی جو ہے نا ایک ہیپینس کا ایکٹ تھا، جو کہ وہ چیزوں کو جیسے دیکھ رہی تھی اور اس کے لیے یہ ہیپینس کریٹ کر رہی تھی. وہ 5 مہینے کی ابھی ہے. تو یہ ہم دوبارہ کر سکتے ہیں، چائلڈ لائک انوسینس کو اچیو کر سکتے ہیں بائی کامنگ ڈاؤن، بائی کریٹنگ اے سائلنس ان سائڈ، اور تھوڑا تحمل لا کے اور چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے ہی پرسیو کر کے. تھینک یو سر.